السلام علیکم۔ سیمینار بائی کیسے میں یاسمین خان اور راجہ 19 اگست 2026 کا ناظرین انٹرنیشنل نیوز کو شروع کر رہے ہیں، جس میں کہ امریکہ اور عمان میں اس وقت کشیدگی بڑھ چکی ہے، یعنی کہ آبنائے ہرمز پر نیا بحران۔ یعنی ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے عمان نے اگر کشیدگی ڈالی تو شدید بمباری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے عمان کو، کیونکہ بحری جہاز ایران کی طرف سے داخل ہوں گے اور عمان کے راستے باہر نکلیں گے۔ اس وقت واشنگٹن چاہتا ہے کہ فیصلہ اس کی شرائط کے مطابق ہو۔ اب ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کے پاس میزائل موجود ہیں اور اگر عمان راستے میں آیا تو اس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سفارتی راستے کے ذریعے کیا سامنے آتا ہے، کیونکہ سفارتی راستہ اس وقت دونوں کے درمیان اختیار کیا گیا ہے۔ ناظرین، امریکی نیوی پر سائبر حملہ ہوا ہے، جس میں کہ چائنا پر شک نے واشنگٹن کی پریشانی کو بڑھا دیا ہے۔ پھر دوسری خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ چائنا اور انڈیا اس وقت بہت زیادہ گولڈ خرید رہا ہے اور وہ ڈالر کو کم کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایٹمی حملے کا ایک دعویٰ ہے، جس کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ایران پر ایٹمی حملے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، یعنی کہ ٹرمپ کے خطرناک آپشن نے دنیا کو اس وقت تشویش میں ڈال دیا ہے، کیونکہ یہ 17 اگست کی برطانوی اخبار کی ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق بتا رہی ہوں کہ امریکی صدر ایران کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔ ابھی فیصلہ نہیں ہوا اس کا، غور کر سکتے ہیں، کیونکہ پچھلے 60 روزہ معاہدہ جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان میں۔ اس وقت ایران کا بڑا دعویٰ ہے کہ امریکہ کے 200 سے زائد طیارے ہم تباہ کرنے کا اس نے اعلان کیا ہے، لیکن یہ صرف دعویٰ ہے، اس کی کوئی کنفرمیشن کہیں سے نہیں آئی۔ اب 60 روزہ ڈیڈ لائن ختم، ٹرمپ نے معاہدے میں توسیع سے یعنی کہ اس کو بڑھانے سے صاف ریفیوز کر دیا ہے اور تہران سے سفید جھنڈا لہرانے کا مطالبہ کیا ہے، جو کہ منڈے کو اپنی توسیع یعنی کہ معاہدہ اپنے وقت پورا کر چکا ہے، جو کہ ابھی ریسنٹلی منڈے گزرا ہے۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات پر میزائل حملہ، یعنی کہ ایران کی طرف سے 2 میزائل سے حملہ کرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں، یعنی کہ متحدہ عرب امارات پر جو کہ وزارت دفاع کے مطابق اس کے بتا رہی ہوں کہ ایک بیلسٹک میزائل سمندر میں ہی جا گرا، جو کہ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے، اور دوسرا اس سے پہلے ہی گر گیا، لیکن کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد شام میں ترک فوجی اڈوں پر اسرائیلی حملہ، جنگ پھیلنے کا خطرہ بتایا جا رہا ہے۔ اب روس نے ایران کو اسلحہ بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ سے مذاکرات رک گئے ہیں اور جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد امریکہ سے تنازع بڑھا ہے، یعنی کہ ایران یورپ میں کہاں حملہ کر سکتا ہے، یہ ایک کوشچن ہے۔ پھر اس کے بعد میزائل حملے، متحدہ عرب امارات کا ایران کے ساتھ تجارت معطل کرنے کا بھی اعلان ہوا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم ڈومیسٹک نیوز کی طرف آ رہے ہیں۔ ڈومیسٹک نیوز میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنا ایک فیصلہ دیا ہے عمران خان صاحب کے حق میں کہ ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کروایا جائے اور وہاں ان کو ایڈمٹ کیا جائے۔ اب اس کے اوپر نون لیگی جو بیچارے ہیں وہ بہت زیادہ ٹینشن میں آ چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک فیک حکومت بنائی ہوئی اور فیک لوگ بیٹھے ہوئے، ناظرین انہوں نے الیکشن تو ون کیا نہیں تھا۔ اب اس جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ایک ایپلیکیشن نون لیگ کی طرف سے سبمٹ کروائی گئی ہے کورٹ میں اعظم طارق صاحب، یہ بھی نو کا نون لیگی ہے ناظرین، اور وہاں پر کہ تاکہ اس پر نظر ثانی کی جا سکے، اور وہ نون لیگی نہیں چاہتے کہ یہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ اور ان کا ٹریٹمنٹ ہو۔ ناظرین، اس کے بعد شفا ہاسپٹل میں اس وقت جو تیاریاں بتائی جا رہی ہیں وہ یہ E4 یعنی کہ ایگزیکٹو 4 فلور بتایا جا رہا ہے، جہاں اس کو تیار کیا گیا اور ڈاکٹرز کے پاس بھی جاری ہو چکے ہیں، جو کہ ڈاکٹر اندر جا سکتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کے لیے سیکیورٹی احکامات جو بتائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیول کے جو کہ دیے جاتے ہیں وہی سیکیورٹی ان کے لیے وہاں پر فکس کی گئی ہے، لیکن
پھر بھی پی اے ٹی آئی والوں کو میں ناظرین کہوں گی کہ بہت خیال رکھیں، نون لیگی کوئی بھی شرارت کر سکتے ہیں، اور کسی کے ساتھ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ہو یا زرداری ہو، یہ لوگ ڈیل کر لیتے ہیں اور پیسے دے کر بندے کو خرید لیتے ہیں، اور پہلے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ پی ٹی آئی کے کافی لوگ بھی بک چکے ہوئے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ وہاں کو ڈاکٹر، کوئی پی این اور کوئی بھی کام کرنے والا، یہ ایون کہ سویپر بھی کوئی بھی بک سکتا ہے ناظرین، اور وہ کوئی بھی غلط انجیکشن میڈیسن کوئی چینج کر سکتا ہے، کوئی دے سکتا ہے کچھ، تو اس لیے بہت زیادہ ان لوگوں کو خیال رکھنا پڑے گا۔ صرف یہ ہے کہ جیسے کورٹ نے احکامات جاری کیے جس میں کہا ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی کہیں پر بھی کوئی پرابلم نہ کریٹ کریں، تو اس لیے اپنی زبان کو فی الحال پی ٹی آئی والے بند رکھیں اور آنکھیں کھلی رکھیں، اور سارا فوکس عمران خان صاحب کی ہیلتھ کی طرف دیں کہ تاکہ ان کا ٹریٹمنٹ صحیح طریقے سے ہو جائے اور اللہ کرے زندہ سلامت بالکل خیریت سے ہم سب کے درمیان میں آ سکے۔ تو ناظرین دوسری نیوز یہ میں بتا رہی ہوں کہ مریم صفدر کے بارے میں ڈاکٹر گل صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ یہ جہاز لے کر ارلی مارننگ یعنی کہ 5:30 کے ٹائم پر یہ گھر سے اپنے جہاں پر بھی ٹھہری ہوئی ہیں رہتی ہیں تو وہاں سے یہ نکلتی ہیں اور جہاز لے کر یہ پنڈی اسلام آباد کی طرف جاتی ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ کیا کرنے جاتی ہے، پاکستان کا پیسہ اس طرح اپنی ڈیٹے مارنے، ظاہر ہے وہاں پر قرآن پڑھنے تو نہیں جاتی ناظرین، یا وہاں پر آفس کا کوئی کام، اس سے تو ویسے ہی کوئی کام نہیں آتا، نہ اس کو پڑھنا نہ لکھنا آتا ہے، تو ناظرین یہ کیا کرنے جاتی ہے جہاز لے کر۔ اب یہ ڈاکٹر گل صاحب کی ہی زبانی سنیں اور دیکھیں، اور وہ آپ کو دکھائیں گے بھی کہ ان کا جو جہاز جو جیسے ٹریک کیا گیا ہے اور اس کی ساری پروف ناظرین، تو آپ یہ پہلے ایک ویڈیو دیکھیے۔ کل صبح مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بہت ہی الل صبح نکلتی ہیں وہاں سے جاتی عمرہ سے یا جہاں بھی وہ رہتی ہیں، اور اس کے بعد وہ بہت ہی الل صبح مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ تشریف لے کر جاتی ہیں اسلام آباد راولپنڈی ان کا جہاز اترتا ہے۔ میں صرف ثبوت کے طور پر، ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا، یہ ثبوت کے طور پر میں آپ کے سامنے جو ہے یہ رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتا رہے کہ یہ ثبوت موجود ہے۔ یہ ان کے جہاز کی ریکارڈنگ ہے، ہماری ٹیم کے ایک ممبر جو ہیں وہ اس بات کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو یہ ہو کہ میں ہوائی خبر آپ کو نہیں دے رہا۔ یہ صبح نکلتی ہیں 5:30 بجے جاتی عمرہ سے، اور یہ ایک دفعہ نہیں متعدد بار کی ہمارے پاس ریکارڈنگ، اور یہ کوئی ہم نے بنائی ہوئی نہیں، یہ فلائٹ ریڈار 24 جو ہے یہ ان کی ویب سائٹ کی بنی ہوئی یہ ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے۔ یہ ہماری ٹیم کے ایک بہت ہی اہم ممبر ہیں، ان کی ہم بڑی ستائش کرتے ہیں۔ پائلٹ وہ نہیں ہے لیکن ایویشن کا انہیں بہت شوق ہے، بڑی مہنگی انہوں نے ممبرشپس لے رکھی ہیں کئی ایسی ویب سائٹس کی جن کے اوپر وہ ٹریکر، کیونکہ اس پلین کا مریم صاحبہ بند کر دیتی ہیں جب وہ جاتی ہیں، تو یہ جانے کی تھی الل صبح جو ریکارڈنگ میں نے دکھائی۔ اب میں آپ کو واپس آنے کی دکھاتا ہوں کہ صبح 10 بجے ہی لاہور واپس آ گئی ہیں۔ جی ہاں، یہ لاہور واپسی کی ان کی جو ہے، یہ میں کہیں کنفیوز نہ کرا، جی ہاں یہ لاہور واپسی کی، یہ والی جو ہے یہ راولپنڈی سے اڑ کے لاہور واپسی کی یہ ریکارڈنگ ہے۔ یہ ابھی میں لائیو میں آپ کو دکھا نہیں پا رہا، کل آپ کو میں دکھا بھی دوں گا اور اپنے واٹس ایپ چینل پہ بھی آپ کو بھیج دوں گا تاکہ آپ دیکھ سکیں اور یہ اپنے آپ سے سوال پوچھ سکیں، اور نون لیگ بھی اسے ایکسپلین کرے کہ یہ جو عوام کے پیسوں سے لیا ہوا جہاز ہے اس پر مریم نواز صبح 5:30 بجے جاتی عمرہ سے نکلتی ہیں، یہ اور یا پھر بتائیں کہ یہ جہاز کوئی اور استعمال کر رہا ہے، بیکاز اتنی صبح وہ راولپنڈی جا کے کیا کرتی ہیں، وہاں ان کی کون سی میٹنگ ہے؟ 5:30 بجے نکلتی ہیں، کئی دفعہ وہ 7 بجے نکل جاتی ہیں جہاز لے کے، کئی دفعہ 6 بجے، کئی دفعہ 8 بجے، اور 10 بجے تک واپس آ جاتی ہیں لاہور۔ یہ کون سی اتنی اہم میٹنگ ہے ان کی جو انہوں نے الل صبح جانا ہے جہاز لے کے اور وہاں کرنی ہے؟ یہ میں آپ سب سے جاننا چاہتا ہوں، آپ بتائیے اتنی صبح وہ تو اٹھتی نہیں ہوں گی اتنی صبح ویسے نارملی جو مجھے لگتا ہے اتنی صبح، اور میری انفارمیشن بھی ہے کہ وہ تھوڑی لیٹ سوتی ہیں اور لیٹ اٹھتی ہیں، اور یہ ان کا اٹھنے کا اور کام کرنے کا 9-10 بجے کے بعد ایکٹیو ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی آفس 11-12 بجے سے پہلے نہیں آتی مریم نواز صاحبہ۔ تو یہ صبح جو ہے، مطلب کبھی کا مطلب نہیں ہوتا 100%، کچھ ایسے ایونٹ ہوتے ہیں، کچھ ایسی تقریبات ہوتی ہیں، وہاں تو پہنچیں گی، لیکن نارملی ان کا جو روٹین ہے وہ لیٹ آفس آنے کا ہے۔ تو یہ صبح اٹھ کے what exactly she does, where she goes، کس کے ساتھ ملتی ہیں، اور اسپیشلی اس دن ملاقات جس دن سپریم کورٹ کے اندر عمران خان صاحب کا کیس تھا، فیصلہ آنا تھا، اتنی صبح پنڈی جانا اور 10 بجے تک واپس آنا، یہ کس کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، یہ کون سی میٹنگ تھی، یہ کون سی خفیہ میٹنگ تھی جس کی کوئی رپورٹ نہیں جاری کی گئی، یہ کہاں ہوئی میٹنگ، کس کے ساتھ ہوئی اور کیوں ہوئی، اس کے سوالات میں پاکستان کے صحافیوں کے لیے بھی چھوڑتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے، یہ ریکارڈ ہے کہ وہ جہاز جو ہے گلف سٹریم 500 گیا، اور ہمیں شک یہی ہے کہ اس کے اندر مریم صاحبہ گئی، ہو سکتا ہے ہمارا شک غلط ہو، وہ اس چیز کو ایکسپلین کر دیں کہ ان کا جہاز یا یہ جو گلف سٹریم کا جہاز ہے یہ صبح کے وقت اسلام آباد کیا کرنے گیا۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں
वो बहुत ही अलल सुबह निकलती हैं वहां से जाती उमरा से या जहां भी वो रहती हैं, और उसके बाद वो बहुत ही अलल सुबह मरियम नवाज साहबा जो हैं वो तशरीफ लेकर जाती हैं इस्लामाबाद। रावलपिंडी उनका जहाज उतरता है। मैं सिर्फ सबूत के तौर पर, अभी आपको समझ नहीं आएगी कि मैं हवाई बात नहीं कर रहा, ये सबूत के तौर पर मैं आपके सामने जो है ये रख देता हूं ताकि आपको ये पता रहे कि ये सबूत मौजूद है। ये उनके जहाज की रिकॉर्डिंग है। हमारी टीम के एक मेंबर जो हैं वो इस बात के ऊपर लगे हुए हैं। ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको ये हो कि मैं हवाई खबर आपको नहीं दे रहा। ये सुबह निकलती हैं 5-5:30 बजे जाती उमरा से, और ये एक दफा नहीं, मुतद्दद बार की हमारे पास रिकॉर्डिंग, और ये कोई हमने बनाई हुई नहीं, ये फ्लाइट रडार 24 जो है ये उनकी वेबसाइट की बनी हुई ये हमारे पास रिकॉर्डिंग है। ये हमारी टीम के एक बहुत ही अहम मेंबर हैं, उनकी हम बड़ी सताइश करते हैं। पायलट वो नहीं है, लेकिन एविएशन का उन्हें बहुत शौक है। बड़ी महंगी उन्होंने मेंबरशिप्स ले रखी हैं कई ऐसी वेबसाइट्स की जिनके ऊपर वो ट्रैकर, क्योंकि इस प्लेन का मरियम साहबा बंद कर देती हैं जब वो जाती हैं। तो ये जाने की थी अलल सुबह जो रिकॉर्डिंग मैंने दिखाई। अब मैं आपको वापस आने की दिखाता हूं कि सुबह 10 बजे ही लाहौर वापस आ गई हैं। जी हाँ, ये लाहौर वापसी की इनकी जो है, ये मैं कहीं कंफ्यूज ना कर, जी हाँ, ये लाहौर वापसी की, ये वाली जो है ये रावलपिंडी से उड़ के लाहौर वापसी की ये रिकॉर्डिंग है। ये अभी मैं लाइव में आपको दिखा नहीं पा रहा, कल आपको मैं दिखा भी दूंगा और अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको भेज दूंगा ताकि आप देख सकें और ये अपने आप से सवाल पूछ सकें, और नून लीग भी इसे एक्सप्लेन करे कि ये जो अवाम के पैसों से लिया हुआ जहाज है, इस पर मरियम नवाज सुबह 5-5:30 बजे जाती उमरा से निकलती हैं ये, और या फिर बताएं कि ये जहाज कोई और इस्तेमाल कर रहा है। बिकॉज इतनी सुबह वो रावलपिंडी जाके क्या करती हैं, वहां उनकी कौन सी मीटिंग है? 5-5:30 बजे निकलती हैं। कई दफा वो 7 बजे निकल जाती हैं जहाज लेके, कई दफा 6 बजे, कई दफा 8 बजे, और 10 बजे तक वापस आ जाती हैं लाहौर। ये कौन सी इतनी अहम मीटिंग है उनकी जो उन्होंने अलल सुबह जाना है जहाज लेके और वहां करनी है? मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, आप बताइए इतनी सुबह सुबह वो तो उठती नहीं होंगी इतनी सुबह वैसे नॉर्मली, जो मुझे लगता है इतनी सुबह। और मेरी इन्फॉर्मेशन भी है कि वो थोड़ी लेट सोती हैं और लेट उठती हैं, और ये उनका उठने का और काम करने का 9-10 बजे के बाद एक्टिव होती हैं। वो कभी भी ऑफिस 11-12 बजे से पहले नहीं आती मरियम नवाज साहबा। तो ये सुबह सुबह जो है, अब मतलब कभी का मतलब नहीं होता 100%, कुछ ऐसे इवेंट होते हैं, कुछ ऐसी तकरीबात होती हैं, वहां तो पहुंचेंगी, लेकिन नॉर्मली उनका जो रूटीन है वो लेट ऑफिस आने का है। तो ये सुबह सुबह उठ के व्हाट एग्जैक्टली शी डज, वेयर शी गोज, किसके साथ मिलती है, और स्पेशली उस दिन मुलाकात जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब का केस था, फैसला आना था, इतनी सुबह पिंडी जाना और 10 बजे तक वापस आना, ये किसके साथ उनकी मुलाकात हुई? ये कौन सी मीटिंग थी? ये कौन सी खुफिया मीटिंग थी जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं जारी की गई? ये कहां हुई मीटिंग, किसके साथ हुई और क्यों हुई? इसके सवालात मैं पाकिस्तान के सहाफियों के लिए भी छोड़ता हूं। ये हमारे पास रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्ड है कि वो जहाज जो है गल्फ स्ट्रीम 500 गया, और हमें शक यही है कि इसके अंदर मरियम साहबा गई। हो सकता है हमारा शक गलत हो, वो इस चीज को एक्सप्लेन कर दें कि उनका जहाज या ये जो गल्फ स्ट्रीम का जहाज है ये सुबह के वक्त इस्लामाबाद क्या करने गया। मरियम नवाज साहबा जो है वो सवेरे की टूथपेस्ट मुकी होंगी जी उत्तों लैन जाते हो, मतलब ये तो जरा सानू सॉल्व करके दसो ना भी ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਸੀ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਸੀ ਉੱਥੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਧਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਹੀਂ ਦੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਧਾਣੀ ਏਡੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਸੀਆਂ ਠੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਟੂਥਪੇਸਟ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 5-5:30 ਵਜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ 6:30 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਖੁਫੀਆ ਅਨੋਖਾ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਤਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੂਥਪੇਸਟ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, मतलब तो नाज़रीन आपने ये वीडियो देखी है जो कि डॉक्टर गिल साहब ने दिखाई, बल्कि दूसरी भी एक और भी देखी। तो नाज़रीन दोनों वीडियो आपने देखी हैं। अब वहाँ पर तो पहले ये गैराज में जाती रही हैं, अब ये जहाज के थ्रू वहाँ जाती हैं, या वो आके कोई जहाज में बैठ जाता होगा। इनके जहाज में तो बेड भी लगा हुआ है कि इस तरह का पाकिस्तानी कौम के पैसे से जहाज दिया गया है। तो नाज़रीन ये पाकिस्तान की पंजाब का पैसा जो है, पंजाब के बजट का इस तरह उड़ाया जा रहा है, और वो कहा जाता है कि 10-10:30 बजे तक वापस आ जाती, क्योंकि जाहिर है उनके अब्बा जी को पता चले कि ये तो ऑफिस गई हुई हैं और इतने टाइम में होकर आ गई। तो नाज़रीन ये इस तरह के काम कभी छुपे तो रहते नहीं हैं,
باہر ذلت اور جو کہ ان کے مقدر میں لکھی ہے وہ ہو کے رہے گی. تو ناظرین میرا چینل جی 7RYK اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور آگے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ دونوں بہت اہم نیوز ہیں اور سب کو اس کی انفارمیشن اور نالج اور سب کو پتہ چلے. ناظرین ہو سکے تو اس کو آپ پھر میں آپ کو ایک دفعہ یہ کہہ رہی ہوں کہ عمران خان صاحب کے سلسلے میں پلیز آپ لوگ ابھی کوئی بھی ایموشنل بیانات مت دیں, صرف ان کا ٹریٹمنٹ ہونے دیجیے اور اس پر ادھر خیال رکھیں آپ لوگ ضرور, آنکھیں کھلی اور زبان بند. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.